السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خلیل اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اقرا پلس لرننگ۔ میں ابھی بات کرنے والا تھا کہ ہم سوچتے ہیں ریونج، بدلہ، غصہ، یہ سب چیزیں ایک بطور انسان ہم سب میں ہوتی ہیں، لیکن اسلام ہمیں سبق دیتا ہے معاف کر دیں گے، لیکن ہم اس سے سیکھتے نہیں ہیں۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، یہ فطری اصولوں پہ قائم ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنے اندر غصے کو یا بدلے کو جگہ دیتا ہے نا، اور وہ اپنے مائنڈ میں پالتا رہتا ہے ان چیزوں کو، تو اس کے مائنڈ میں کبھی پازیٹیوٹی، موٹیویشن، یہ سب چیزیں نہیں آ سکتی، وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ اس کا اپنا غصہ اسے ہی کھانا شروع کر دیتا ہے، اور بدلے میں اسے کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے بدلہ لیں گے، یہ کریں گے، حالانکہ اس سب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ معاف کر دینا، کیونکہ خدا عز و جل کی بھی خوبی ہے کہ معاف کر دیں، اور جب ہم خدا عز و جل کی ان جیسی خوبیوں کو اپنانا شروع کرتے ہیں تو خدا بھی ہم پر رحم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے، تو صحابہ کرام کو یہ لالچ ہوتا تھا کہ ایک شخص جنتی ہے تو اس کے اعمال ہم کریں۔ ہماری خامی کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف پیسے کی طرف، اور جس میں ہمیں دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے، حالانکہ اس میں ہمارا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ خدا عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو چیز ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ یہ چیز ہماری بہتر ہے، حالانکہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں سے ہم کراہت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا گمان ہوتا ہے یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن خدا عز و جل کا احکامات کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، حالانکہ وہ ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، جو بھی دیکھتے نا کہ اس شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے، تو جا کر اس کے اعمال دیکھتے کہ وہ کون سا عمل ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ایک صحابی گئے اس شخص کے پاس، مہمان بن کر گئے کہ میں آپ کا مہمان ہوں ایک دن کے لیے۔ وہ دیکھنا یہی چاہ رہے تھے کہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ دن میں وہ کوئی خاص عمل ایسا نہیں کر رہا۔ شام ہوئی، رات گزری، دوسرے دن جب وہ جانے لگے تو انہوں نے پوچھا میزبان سے کہ میں اصل میں آپ سے ایک بات دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، وہی کیا جو عام ایک مسلمان کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بس یہی آپ نے کیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ شخص جنتی ہے، آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، لیکن رات کو جب میں سونے لگتا ہوں نا، تو بس میں یہی کہتا ہوں کہ اے خدا عز و جل، جس نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دیں۔ آپ بھی معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنے والا شخص کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رکھتا، اس کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ اور ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ تھوڑی سی نیکی کر دیں نا، تو ہم کہتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے۔ یہ احسان نہیں ہوتا، ایک نیکی ہے، اور جب ہم کسی اور کو وہ نیکی بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ نیکی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم ایک شخص کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ وہ ہمارے ساتھ اس نیکی کے بدلے میں غلط کر دے، تو ہم جا کر دوست لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھائی کی تھی اور بدلے میں اس نے یہ کیا۔ ہماری وہ کی ہوئی اچھائی کا بدلہ ہمیں پھر نہیں ملتا، وہ ختم ہو جاتی ہے خدا عز و جل کے ہاں بھی، کیونکہ ہم نے لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اور یہ احسان بھی نہیں ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ہم نے ایک شخص کی اچھائی کی، بدلے میں اس نے برائی کی، اور پھر کبھی اس کو ہم سے کام پڑا، ہم نے پہلے سے زیادہ موٹیویشن سے، زیادہ حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ پھر نیکی کی۔ یہ ہوتا ہے احسان، یہ ایک مسلمان کی فطرت ہونی چاہیے، یہ حقیقی اسلام ہے، اور اس پر عمل کرنا سیکھیں۔ اور اگر سب سے بڑا آپ نے بدلہ لینا ہی ہے تو پھر خاموش ہو جائیں، بس خاموشی سب سے بڑا بدلہ ہے، خاموشی سے بڑا بدلہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ بد دعا دیں آپ کہ آپ اتنے مصروف ہو جائیں کہ خدا آپ کو گناہ کی توفیق نہ دے، یہ بد دعا ہے، آپ یہ بد دعا دینا شروع کر دیں، اس سے بڑی بد دعا بھی کوئی نہیں ہے۔ یا پھر خاموش ہو جائیں، بس اس سے بڑی بد دعا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، آپ یہی بد دعا دینا شروع کر دیں۔ اگر زیادہ ہی تنگ ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ تنگ ہیں، حالانکہ دنیا میں ہم سے زیادہ بھی ایسے لوگ ہیں، معذور ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے، مظلوم بھی ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ حالانکہ یہ چھوٹی موٹی آزمائشیں ہوتی ہیں جو زندگی کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں ان میں سے کچھ۔ بطور مسلم ہمیں معاف کرنا آنا چاہیے، اور ہمارے اندر اتنا دل ہونا چاہیے
کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی ہمارے پاس آ جائے تو ہم بڑے حسن سلوک سے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ خدا حافظ، خوش رہیں۔